इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सियासत में इख्तलाफ का मतलब क़तन ज़ाती दुश्मनी और इनाद नहीं हुआ करता, और आज से कुछ अर्सा कबल हमारे यहाँ यही कल्चर था कि सियासी इख्तलाफ और नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे का भरपूर एहतराम भी किया जाता था और ज़ाती ताल्लुक़ भी उसी तरह रहता था। अगरचे इस वक्त हमारा सियासी कल्चर काफ़ी पोल्यूटेड हो गया है और पोलराइज भी हो गया है, लेकिन तीन हमारे दोस्त ऐसे हैं कि जो अब भी कुछ हवालों से हमारे उस पुराने रवायती सियासत के अमीन हैं और ज़ाती इख्तलाफ के बावजूद, नज़रियाती इख्तलाफ के बावजूद उनका ज़ाती ताल्लुक़ भी है, और ये भी है कि तीनों अपनी अपनी जगह पे अपनी क़यादत के साथ न सिर्फ ये कि कमिटेड हैं, बल्कि तीनों अपनी अपनी क़यादत के फ्रंट लाइन के सिपाही हैं। फवाद चौधरी साहब, आप जानते होंगे, उनके नज़रियात से इख्तलाफ किया जाता है, लेकिन वो इमरान ख़ान साहब की जंग को भरपूर तरीके से लड़ते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ कोकर साहब वो बिलावल भुट्टो साहब के दस्ते रास्त हैं, और उनके लड़ाई को वो जिस अंदाज़ में लड़ते हैं शायद कोई दूसरा इस तरह लड़ता हो। और जो हमारे सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, उसका तो अमली मुज़ाहरा भी हमने देख लिया कि अपनी पार्टी और अपनी क़यादत के साथ और अपने नज़रियात के साथ उनकी कमिटमेंट कैसी है। वो जब मरियम औरंगज़ेब साहबा के साथ कुछ लोगों ने बदतमीज़ी की थी, तो उसके बाद हमने अमली मुज़ाहरा भी देख लिया कि वो अपनी क़यादत की खातिर हर हद तक जाने को तैयार रहते हैं। लेकिन ये है कि वही हमारी रवायती सियासत के अमीन होने के नाते इन तीनों ने अब उस रिवायत को भी कि वो उस नज़रियाती इख्तलाफ को ज़ाती दुश्मनी में नहीं बदलते। तो आज हमने एक बार फिर बड़ी मुश्किल से उन तीनों को इकट्ठे किया है, और जो सेनेट का मारेका था, पहले कौमी असम्बली के अंदर और फिर ख़ुद सेनेट के अंदर, और फिर उसमें कैमरों के मामले पे इन तीनों ने अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ को भी ट्विटर वगैरह के ज़रिए भी पूरी तरह उजागर किया, लेकिन अदब और एहतराम के दरमियान रह के, और उसमें तंज़ का और थोड़ा सा मज़ाह का अंसर भी शामिल था। तो आइए नाज़रीन, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पहले तो ये कैमरों वाला मामला बड़ा दिलचस्प था तो ये बताइए कि ये आपको वही हो गई थी या कोई फवाद भाई ने बता दिया था कि आप जाते ही सीधा कैमरों की तरफ चले गए? ये कैमरे आपने मालूम कैसे किए? हुआ ऐसे कि सुबह सारी अपोजिशन की जो जमातों के मेंबरान थे वो पार्लियामेंट में एक मखसूस कमरे में सारे इकट्ठे थे, तो मैं वहाँ पर पहुँचा, डॉक्टर साहब भी वहाँ पर थे। तो क्योंकि हम दोस्त हैं आपस में, तो हम अलग एक कोने में बैठ गए और हमने आपस में गपशप शुरू कर दी। तो इतनी देर में शहरी रहमान साहिबा मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि ज़रा हाउस में जाके, सुबह 9:30 पौने 10 का वक्त होगा, कि हाउस में जाएं और ज़रा पोलिंग बूथ और उसकी चीज़ों को देख लें कि हो सकता है कि वहाँ पर ऐसी कोई सूरत हाल हो। तो मैंने कहा जी ठीक, मैं डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, हम दोनों चले जाते हैं। हम टहलते हुए चले गए हॉल के अंदर, और जहाँ पर पोलिंग बूथ लगा हुआ था वहाँ पर हम गए, उसको हमने देखा। तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ जो हमें नज़र आई वो ये थी कि उसमें एक लैंप पड़ा हुआ था। तो हमने इस्तफ़ार किया कि भाई कि ये लैंप यहाँ पर किस लिए रखा गया है? तो उनका जी रोशनी के लिए रखा गया है। हमने कहा हाउस में तो इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर तो रोशनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ उससे हम थोड़े से हमें शक गुजरा कि ये मामला लगता है कोई गड़बड़ है। तो इसी असना में मैंने पीछे मुड़कर देखा तो टीवी स्क्रीन के नीचे मुझे एक कैमरा नुमा चीज़ नज़र आई जो टेप से वहाँ पर चिपकाई गई थी। तो मैंने हाथ बुलंद किया और उसको देखा तो वो टेप से उतर आया, वो एक तार थी और उसके साथ एक छोटा सा कैमरा लगा हुआ था। और माशाल्लाह आपको सीढ़ी वगैरह की ज़रूरत भी नहीं होती। हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ज़रूरत नहीं पड़ी, हाथ वैसे ही पहुँच गया। और इतनी देर में डॉक्टर साहब ने दूसरा कैमरा उसके साथ लगा हुआ स्पॉट कर लिया। तो अभी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे और फिर वहाँ पर जब थोड़ा बहुत हमने इसके ऊपर अपनी आवाज़ उठानी शुरू की और सेनेटर हजरात भी जो इर्द गिर्द थे वो भी आ गए।
تو سینیٹر طلحہ محمود صاحب, ابھی ہم یہی گفتگو کر رہے تھے, تو سینیٹر طلحہ محمود صاحب گھٹنوں کے بل وہ پولنگ بوتھ کے نیچے گھس گئے. تو وہاں پر انہوں نے اس کو جیسے تھوڑا سا انہوں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر ایک کوئی ٹرانسمیٹر نما چیز لگی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا یہ دیکھو یہاں پر یہ بھی لگا ہوا ہے. تو وہ ایک اور چیز نکل آئی. خیر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیمرہ ہے یا یہ کیا ہے. پھر جب ہم نے وہ پولنگ بوتھ کو کھولا تو وہ ٹرانسمیٹر جو تھا وہ ایکچولی ایک بیٹری تھی جس سے تار جاری تھی اوپر ایک پن ہول کیمرہ میں. تو وہ 2 کیمراز پیچھے لگائے گئے تھے اور ایک یہ پن ہول کیمرہ تھا کہ جس میں جب کوئی ممبر اپنا ووٹ پہ مہر لگائے گا تو وہاں پہ اس پن ہول کیمرہ کے ذریعے فوراً نظر آ جائے گی. اس کے بعد ہم نکلے باہر, ہم نے پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کر کے میں اور ڈاکٹر صاحب واپس آئے, لابی میں بیٹھے تھے. فواد بھائی کی ٹویٹ ایک دم آ گئی اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی کہہ رہے ہیں, یہ تو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, یہ تو اسپائی کیمراز ہیں ہی نہیں. اور جو اصل اسپائی کیمراز ہوتے ہیں انہوں نے اس کی تصویر ساتھ شیئر کی اور انہوں نے کہا اسپائی کیمراز اس طرح ہوتے ہیں جو کسی پیچ کے اندر لگے ہوتے ہیں. اچھا. میں نے فوراً فواد بھائی کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا بہت بہت شکریہ فواد بھائی, آپ نے ایک بہت اچھی ٹپ دی ہے. میں واپس ہال کے اندر جاتا ہوں, یہ بھی چیک کر لیتے ہیں. تو واپس ہال کے اندر میں اور ڈاکٹر صاحب چلے گئے وہاں پر, اور جو ان کو غالباً جعفری کہتے ہیں جو پولنگ بوتھ کے ارد گرد ایک رکھی گئی تھی, ہم نے اس کو دیکھنا شروع کیا. تو سینیٹر رخسانہ زبیری, وہ پیشے کے اعتبار سے انجینئر بھی ہیں, وہ بھی ٹہلتی ٹہلتی وہاں پہنچ گئیں. انہوں نے بھی ہاتھ بٹانا شروع کیا اور انہوں نے وہ پیج ڈھونڈ نکالا جس کے اندر کیمرہ, جس طرح کی تصویر انہوں نے شیئر کی تھی. اچھا. تو یہ فواد بھائی نے ہمیں لیڈ دی. بعد میں ہم نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا, ٹویٹر پہ شکریہ ادا کیا, پبلکلی شکریہ ادا کیا کہ اگر آپ یہ لیڈ ہمیں نہ دیتے تو وہ جو چوتھا کیمرہ ہے ہم شاید نہ ڈھونڈ پاتے. تو فواد بھائی یہ جو دوسری آپ نے ٹویٹر پہ ان کو لیڈ دی, ڈاکٹر صاحب سے بھی پہلے پوچھ لینا, جواب نہیں ڈاکٹر صاحب یہی بات کریں گے نا, تو اس سے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید یہ پہلی لیڈ بھی آپ نے ان کو دی ہوگی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میں نے آج پتہ کیا ہے, یہ مصطفیٰ اور ڈاکٹر صاحب کو 54,700 روپیہ جو سینٹ ہے وہ بل بھیج رہی ہے. انہوں نے اسپائڈ کیمراز کے چکر میں ساری جو سی سی ٹی وی کی وہاں پہ وائرنگ ہے وہ اکھاڑ دی ہے, بیڑا وہاں پہ غرق کر دیا ہے. سینٹ کے اندر ایک پی ٹی وی پارلیمنٹ ہے. پی ٹی وی پارلیمنٹ جو ہے وہ وہاں سے کیمرے ہیں جو اوپر سے پروگرام جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دوسرا ان کی اپنی, آپ کو پتہ ہے پوری بلڈنگ جو ہے اس کے اندر سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے. اس میں جو اسپائی کیمراز ہیں نا, وہ میں آپ کو کسی وقت, خیر آپ تو خود ماشاءاللہ کافی ان معاملوں میں آگے ہیں, لیکن یہ ہے معاملوں میں آگے نہیں ہیں تھوڑے سے آج تو جو مصطفیٰ بھائی آگے, میں نے کہا میرے دفتر میں دیکھ لیں فواد نے کہا لگا. تو آپ جو اسپائی کیمراز ہیں نا آج کل, اس کی اس طرح لمبی چوڑی ڈیٹیل کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی. یہ تو بالکل آپ کے پین کے اندر کیمرہ آ جاتا ہے, آپ کے بٹن میں کیمرہ آ جاتا ہے. بہت ہی چھوٹے اور سوفسٹیکیٹڈ کیمراز ہیں, وہ اس کو اس طرح سے لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو ڈاکٹر صاحب نے اور مصطفیٰ نے, لیکن چونکہ یہ پولیٹیشین ہے اور ان کو پتہ ہے, انہوں نے پورا دن کیا رات تک اور ابھی تک بھی کافی جو ہے وہ میڈیا اٹینشن اپنے اوپر رکھی ہوئی ہے یہ چکر چلا کے. حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو یہ پورا واٹر گیٹ اسکینڈل ہے, اس کے اوپر گفتگو کم ہوئی ہے. یہ بہت سیریس اور اہم معاملہ ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سی سی ٹی وی کیمراز تھے, وہاں پہ 4 کیمراز سامنے لگے ہوئے ہیں جو پی ٹی وی پارلیمنٹ کے ہیں, اور وہ سب اگر آپ ہال کی تصویر دیکھیں یا کبھی آپ ہال میں جائیں تو آپ کو نظر آ جائیں گے وہ بہت بڑے بڑے کیمراز ہیں. ہاں تو اوپر لگے ہوتے ہیں. اور پہلے دن جو موقف تھا حکومت کا, فواد بھائی تو ابھی بالکل ڈیفرنٹ اس سے موقف لے رہے ہیں نا. پہلے دن جو شبلی فراز صاحب نے ٹی وی پر آ کر کہا, انہوں نے کہا اپوزیشن نے یہ کیمرے خود لگائے, یعنی کہ اپوزیشن کے ہال کا جو ایکسیس تھا وہ بھی ہمارے پاس تھا. یعنی کہ چیئرمین سینیٹ, سیکرٹری سینیٹ, ہیڈ آف سیکیورٹی, پریزائڈنگ آفسر, یہ سارے لوگ سائٹ پر, اور ہال کا کنٹرول جو تھا وہ اپوزیشن کے پاس تھا. آپ تو حکومت کے اندر حکومت ہے, تو حکومت کا ترجمان تو وہ کہہ چکا تھا کہ یہ تو انہوں نے لگائے ہیں. تو نہیں, وہ میرا خیال ہے اب انہوں نے بنا دیا, ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے, لیکن اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. یہ سی سی ٹی وی کیمراز تھے, اور اس کا جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب اور ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ساری وائرنگ اٹھا دی. یہ وزارت سائنس کی ناکامی نہیں تھی کہ ایسے کیمرے لگائے تھے, یہی میں کہہ رہا ہوں ٹیکنالوجی کی ناکامی. اس کا یہ جو کیمراز ہیں ان کا ٹیکنالوجی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ تو پتہ نہیں کس زمانے کے, یہ جس زمانے میں پارلیمنٹ بنی ہے اس زمانے کے لگے ہوئے لگ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ تو چائے کا وہ سپ لے رہے ہیں بڑے مزے سے,
لیکن فواد چودھری صاحب کی حکومت تو آپ کو 54,700 روپے کا بل بھیج رہی ہے. آپ لوگوں نے CCTV کیمرے خراب کر دیے. دیکھیے جو انہوں نے چیئرمین سینٹ اس وقت الیکٹ کروائے ہیں یا سلیکٹ کروائے ہیں تو ان کو 54 لاکھ کا بھیجنا چاہیے. اور یہ جو انہوں نے 2-3 دن کے لیے سینٹ کا اور پارلیمان کی بلڈنگ بند کی ہے, آپ دیکھیں کہ یہ کیا ٹیمپر کرتے ہیں. پیچھے جو ان کے حوالے اب ہو چکا ہے وہ تمام جو ثبوت اور شواہد تھے, اس کی اب ذمہ داری کس کے پاس ہے؟ اس کی ذمہ داری اب چیئرمین سینٹ کے پاس ہے. کون چیئرمین سینٹ صاحب؟ جو اجلاس کو جنہوں نے انسٹرکشن بھیج کے ختم کروایا. اگرچہ لوگ تقاریر کر رہے تھے, لسٹ میں ان کا نام تھا کہ ان سب نے جانے سے پہلے اپنے 6 سال جو بھی کیے ہیں وہ تقاریر کرنی ہے. انہوں نے پیغام بھیجوایا کہ یہ تقاریر فوری طور پہ 11:30 بجے ختم کی جائیں کیونکہ ہم نے انتظامات کرنے ہیں. وہ جس نے انتظامات کیے وہ اور جو انتظامات کیے وہ آپ کے سامنے آ گئے. اب انہی کو حوالے کر دیا گیا ہے. وہ ہاؤس ان کی کسٹڈی کے اندر ہے, وہ ثبوت اور شواہد انہی کی کسٹڈی کے اندر ہیں, اور ہاؤس کو بند کر دیا گیا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو سکے. سبحان ربی اللہ. باقی جہاں تک اپوزیشن کا لیڈر کا چیمبر کھلا ہے, وہاں پہ سارے کھلے ہیں. اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کرونا کا کوئی پرابلم نہیں ہے اور ایویڈنس مٹانے کے لیے, تو آپ 1-2 دن وہاں بیٹھ جائیں. آپ لاہور کیوں چلے گئے ہیں؟ وہ تو جب مصدق ملک صاحب اپوزیشن لیڈر بنیں گے نا تو پھر جائیں گے نا. ابھی ان کو بات مکمل نہیں دیکھیں, تمام تر اس کے باوجود ڈاکٹر مصدق ملک سے بہتر اپوزیشن لیڈر تو اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات مکمل کروں. سر میں یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لاہور کیوں چلے گئے؟ آپ 2-3 دن یہاں بیٹھ جاتے تاکہ پتہ چل جاتا کہ کیا ہو رہا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, آج میں لاہور اس لیے آیا ہوں جی کہ میں 3-3.5 ہفتے سے وہیں پہ تھا, اور میری سالگرہ تھی, اور میرا بیٹا جو ہے وہ صرف میری سالگرہ کے لیے لاہور آیا تھا. اور سے بہت شکریہ جی. اور صرف وہ آیا تھا برتھ ڈے کے لیے, اس وجہ سے کل دوپہر کو بلکہ شام کو میں پہنچا ہوں وہاں پہ, اور 1-8 دن صرف رکوں گا اپنے بیٹے کے ساتھ وقت گزاروں گا. سنجرانی صاحب پہ آپ نے سوچا کہ تڑکے میں الزام لگا دیں؟ یہ آپ کی مرضی ہے. آپ سنجرانی صاحب کا الزام تو دنیا نے دیکھ لیا. سنجرانی صاحب یعنی آن اے سیریس نوٹ, جس جگہ کے اوپر صرف 100 لوگوں کا ہاؤس ہو, 100 ووٹ پڑنے ہوں, وہاں پہ 6 کیمرے لگے ہوں, یعنی 2 کیمرے چھپا کے ماؤنٹس کے اندر لگائے ہوں. 1 سینٹی میٹر کا وہ کیمرہ تھا جس کو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو پرانے زمانے کے کیمرے تھے اور یہ تھے اور وہ تھے. 1 سینٹی میٹر کا وہ کیمرہ ہے جو ماؤنٹ کے اندر چھپا کے 2 لگائے ہوئے تھے, جن کا رخ جو ہے وہ صرف پولنگ بوتھ کے اوپر تھا اور بوتھ کے اوپر لگائے ہوئے تھے. ایک آپ نے اندر لگایا ہوا تھا. ابھی لیمپ تو ہم نہیں کھول سکے, لیمپ ہو سکتا ہے, لیمپ ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ آلہ لگے ہوں, لیکن جو پولنگ بوتھ کے اندر آلے لگے ہوئے تھے, اور جو وہاں پہ ریپریزنٹیٹیو تھا سینٹ کے اندر, اس نے کہا کہ کل 1:30 بجے جب یہ بوتھ لگائے تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ یہاں پہ نہ یہ ٹرانسمیشن ڈیوائس لگی ہوئی تھی نہ یہ کیمرہ لگا ہوا تھا. وہ کیا چیز تھی؟ یعنی ایک 100 لوگوں کا الیکشن برداشت نہیں کر سکتے. بات تو کر لینے دینا یار, ابھی بات تو کرنے دینا. جی 100 لوگوں کا, صرف 100 لوگوں کا آپ ایک الیکشن کر رہے ہیں, اور آپ یہ نہیں سمجھتے ایسا الیکشن کروانے کی ضرورت کیا بھائی؟ اور جب نہیں آپ پہ بن پائی تو آپ نے ووٹ کینسل کروا دیے. 49 ووٹ پڑے, آپ نے 7 ووٹ کینسل کروا دیے. تو پھر الیکشن کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے ہائیبریڈ ماڈل ایک پیش تو کر دیا ہوا ہے, تو اس کو چلوائیں. یہ ڈھکوسلا جو ہے کہ ایک الیکشن ہوگا, وہ کیمرے لگے ہوں گے, نہیں یہ پرانے کیمرے تھے, نہیں یہ اسٹور سے نکلے ہیں, نہیں یہ آپ نے خود ہی لگا دیے ہیں اپنے خلاف. اس سے بہتر ہے کہ آپ مت کروائیں یار الیکشن. نہیں, آپ کہیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے, اس طاقت کے زور پہ ہم ایسے ہی چلیں گے. نہیں, سنجرانی صاحب ظاہری بات ہے PTI کے کینڈیڈیٹ نہیں تھے, اور شاید خود خان صاحب بھی ان کو نہ بناتے. کس کے کینڈیڈیٹ تھے جی وہ؟ میری بات, کس کے کینڈیڈیٹ وہ تھے؟ میرے پروگرام میں شیخ رشید صاحب نے کہہ دیا تھا کہ وہ ریاست کے کینڈیڈیٹ ہیں. تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کو, ریاست کون ہے جی؟ نہیں, ریاست کون ہے جی؟ ریاست تو ہم لوگ ہیں جی. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فواد چودھری صاحب ریاست ہیں, ہم بھی ریاست ہیں, آپ بھی ریاست ہیں, مصطفیٰ کھوکھر بھی ریاست ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ کیمروں کی اطلاع کہ یہاں لگے ہوئے ہیں آپ کو PTI کے کسی اور بندے نے دی تھی, فواد چودھری صاحب نے دی تھی, شبلی فراز صاحب نے دی تھی, کس نے دی تھی آپ لوگوں کو کہ آپ دونوں سیدھا جا کے وہ کیمرے ڈھونڈنے لگے؟ یہ میں شبلی صاحب نے تو جو اس دن ہمارے ساتھ جو گفتگو کی ہے میرے ساتھ اور مصطفیٰ نواز کھوکر کے ساتھ, تو وہ فلور آف دا ہاؤس پہ یہ کہہ گئے ہیں کہ ہمارا تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے بھائی, کوئی دوستی بھائی چارہ اپنے پاس رکھو, کچھ نہیں ہے. اور یہ بڑی آواز بلند کہہ کے گئے ہیں وہ. ہمارا آپ کو معلوم ہے ہماری ان سے دوستی ہے,
لیکن جو انہوں نے وہاں پہ جس لہجے میں اور جو گفتگو ہمارے ساتھ تو جس طرح آپ کو کہا ہوگا یہی خیالات ان کے سنجرانی صاحب کے بارے میں ہوں گے نا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تو کس نے آپ کو اطلاع دی پی ٹی آئی کے اندر، یا اتنا بتا رہے پی ٹی آئی کہ کسی بندے نے اطلاع دی تھی؟ حقیقت یہ جی میں آپ کو حقیقتاً یہ بتا رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ وہ لیمپ انہوں نے جوڑا نہ ہوتا، کیونکہ ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ لیمپ جو الیکشن کمیشن نے سامان بھیجا اس کے ساتھ نہیں آیا، اور وہ لیمپ کے اندر 100 کے قریب سوراخ تھے، چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوئے تھے، تو بڑا سسپیشس سا لیمپ تھا، اور جب میں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی تو وہ نیچے سے جڑا ہوا تھا، تو پورا اس کے ساتھ پورا وہ بوتھ جو ہے وہ یعنی اوپر آ جاتا تھا، کارڈ بورڈ کا بنا ہوا ہے، مگر وہ آپ لیمپ علیحدہ نہیں کر سکتے تھے۔ اگر لیمپ نہ ہوتا تو ہمیں شک نہ پڑتا، اور پھر جب شک پڑا تو ہم نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، اور جس وقت یہ کیمرے کو ہم ڈھونڈ رہے تھے تو پہلے ہمیں لگا یہ ماؤنٹ ہے، ماؤنٹ کے اندر چھپا ہوا تھا، تو میں نے کہا کہ یار یہ ماؤنٹ لگتا ہے، تو پھر کھوکھر صاحب نے کہا کہ اس پہ لائٹ ڈالتے ہیں، میں نے آن کیا کیمرے کی لائٹ، اور جب ڈالی تو اس کے اپرچر سے ریفلیکٹ ہوئی لائٹ، وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو یار یہاں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک کیمرے کی اطلاع تو آپ کے سامنے فواد چودھری صاحب نے دی تھی، وہ تو کہہ چکے ہیں، اس میں تو آپ ان کے مشکور ہیں نا، اور میں بھی، ہم تو بہت شکر گزار ہیں جی، اور وہ تھا بھی وہ والا جس پہ آپ شک نہیں کر سکتے کہ پرانے زمانے کا ہے، 54,700 روپے کا بل ہے، اس میں آدھا تو پھر آپ کو پے کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آخری اطلاع تو آپ نے دی ہے نا، یہ بالکل پیچ والی، وہ تو میں نے تو آپ ان کو اس میں بتایا تھا کہ اتنے سفسٹیکیٹڈ کیمراز ہیں، انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ جا کے لاک کھول دیا، اور لاک کی جو وائر ہوتی ہے نا تار، اس کو کہہ دیا کہ یہ جو ہے وہ کیمرے کی تار ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب، میں بات مکمل، پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پہلی ڈاکٹر صاحب نے قصہ کہانی سنائی ہے نا، سب سے پہلے جیو ٹیلی ویژن نے رپورٹ کیا کہ یہ کیمرہ تو ہمیشہ سے یہاں پہ لگا ہوا ہے، اور جیو کے جو رپورٹر تھے اس نے جا کے یہ بات کہی کہ یہ سی سی ٹی وی کے کیمراز ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جیو نے ایگزیکٹ رپورٹ ان کی کیا دی، سی سی ٹی وی کے تو اوپر لگے ہوئے ہیں، نیچے ادھر نہیں وہ نیچے لگا ہوتا ہے، نہیں چھوٹے کیمراز ہیں نا، میں آپ کو ایگزیکٹلی جیو ٹی وی کی کیا رپورٹ تھی جو آپ اپنے نیوز روم سے کنفرم کر لیں، اور ایکچولی ہمیں اس رپورٹر کو بھی آپ کو لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ یہاں پہ ہمیشہ سے تھے، غلطی یہ ہوئی ہے کہ جو بوتھ ہے وہ ان کیمروں کے نیچے کیوں لگایا گیا، جیو ٹی وی کی ایگزیکٹ رپورٹ یار وہ تو سی سی ٹی وی کیمراز ہیں میرے یہ پاس پھر آپ ابھی فون میں تصاویر یہ تو آپ موجود اپنے ہیں، رپورٹر سے پوچھیں، انہوں نے ہمارے رپورٹر نے غلط رپورٹ دی ہوگی، یا ان کو جو ہے ہر رپورٹر آپ کے ٹھیک دیے، یا کسی نے مثبت رپورٹنگ کے لیے کسی نے مجبور کیا ہوگا، یہ تو ہم بھی سینٹ ہال میں جاتے رہتے ہیں، ان کو نہیں پتا، ان کو پتہ ہی نہیں، خیر پکڑے گئے ہیں، کوئی نہیں ایسا ہو چلے جاتا آپ کوئی نہیں، آپ نے جو وائرنگ خراب کی، اور دیکھیں لیکن اس ساری گفتگو کو تھوڑا سا ایک ذرا سیریس اس سائڈ پہ لے کے جاتے ہوئے کہ یہ تو پھر اب کمیٹی وہ سیریس کے لیے میں ذرا بریک لے لوں، پھر ہم ذرا موضوع کی تو پھر ہم تھوڑی اور چھیڑخانی کر لیتے ہیں ذرا ان کے ساتھ، نہیں بس وہ تو ٹھیک ہے، آدھا بل 54,000 میں آدھا بل آپ کے ساتھ دیں گے، آدھا بل دیں گے نا آپ؟ بالکل، چلے جی، بس آدھا بل دیں گے انشاءاللہ فواد چودھری صاحب ان کے ساتھ۔ ایک مختصر سی بریک، اس کے بعد آئیں گے۔ تو یہ جو سینٹ الیکشن میں اور اس سے پہلے جو ایک بڑا سیریس کام ہوا، کیونکہ وہ لوگ جو عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ اگر اپنا ووٹ بھیجتے ہیں یا کسی دباؤ پہ اپنی پارٹی کے فیصلے کے خلاف دیتے ہیں، میرے خیال میں اس سے کوئی گندا کام، اس سے کوئی گرا ہوا زیادہ کام اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو بریک سے واپس آئیں گے تو ذرا اس سنجیدہ موضوع پہ بات کریں گے کہ کس کے کون بکے، کیسے بکے، اور ان بکنے والوں کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان لوگوں نے آپ کو شروع میں تجویز دیتی کہ دیکھیں اوپن بیلٹنگ کراتے ہیں، اس وقت آپ لوگوں کو شاید قومی اسمبلی میں پڑلا باری نظر آ رہا تھا، تو اگر آپ لوگ ان کے ساتھ یہ بات مان جاتے تو نہ سینٹ میں یہ کیمرے لگانے کی اجازت ہوتی، نہ آپ اور مصدق ملک کو اتنی محنت کی ضرورت ہوتی، اور نہ آپ کے ساتھ یہ ہاتھ ہوتا جو نہ اتنے سسپیشن آتے تھے۔ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو الیکشن کا کانڈکٹ ہے اس کے اوپر جس طریقے سے سوالات اٹھے ہیں، جو ایکوزیشنز آئی ہیں، اس سارے میں یہ پروسیس بہت مڈی ہوا ہے، اور اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ حکومت پہلے دن سے اگر کلیئرٹی ہوتی اس کے اندر، حکومت اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرتی تو ضرور اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی تھی، لیکن ہم یہاں پر بات صافی بھائی کریں کس کے ساتھ؟
اگر پاک بھارت کشیدگی ہو جائے, جنگ کا ماحول بن جائے, دونوں ممالک کے اندر جنگ چھڑنے کو ہو, اس وقت بھی اس سے بڑا کرائسس تو اس ملک کی تاریخ میں یا کسی بھی قوم کی تاریخ میں نہیں آیا کرتا. اس موقع پہ بھی اگر وزیر اعظم اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا گوارا کرتے اور ان کی جگہ آرمی چیف کو بریفنگ دینی پڑتی ہے اپوزیشن کو, تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ کسی بھی گفت و شنید میں سنجیدہ ہے؟ کوئی اہم قومی معاملہ آ جائے اس کے اندر یہ بیٹھنا گوارا ہی نہیں کرتے. تو حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, حکومت کی تو صرف ایک پالیسی ہے, ایک بیانیہ ہے کہ نہ ہم نے مہنگائی کنٹرول کرنی ہے, نہ ہم نے عام آدمی کو ریلیف دینا ہے, نہ ہم نے کوئی ریفارمز لے کے آنی ہے, نہ ہم نے حالات کو بہتر کرنے ہیں, نہ فورن پالیسی کو سدھارنا ہے, بس ہم نے اپوزیشن کو ٹارگٹ بنائی رکھنا ہے. نہیں, یہ پیشکش تو پہلے عمران خان صاحب نے کی تھی اور خود قانون سازی کے لیے انہوں نے کوشش بھی کی تھی. تو پھر آج آن ریکارڈ آپ یہ سمجھتے ہیں, یہ فواد بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ کہہ دیں کہ عمران خان صاحب دعوت دیتے ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھ جائیں تمام اپوزیشن کے ساتھ, وہ خود اس میٹنگ کو چیئر کریں گے اور بیٹھ کے اس معاملے کا حل نکالیں گے. یہ اگر یہ کہہ دیں اور یہ اگر یہ کاروانے میں کامیاب ہو جائے تو ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی. وہ کہتے ہیں پھر آپ لوگ بیچ میں احتساب کا اور اس کا کیسز کر لے آتے ہیں, تو وہ آپ بیچ میں نہیں لائیں گے؟ قطعاً نہیں, قطعاً نہیں. احتساب تو اس وقت ہمیں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے کہ حکومت کے آلموسٹ تقریباً 3 سال گزر گئے, اگلا سال تو ویسے ہی الیکشن ایئر ہے. اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے, کوئی اس وقت حکومت اب ڈاؤن ہل جا رہی ہے. جو قومی اسمبلی کے اندر یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو جیت ہے وہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. مجھے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جب شہید بی بی کی حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہوا تھا بیک ان دا ڈیز, تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد تو ہم جیت گئے, ہم اس وقت شہید بی بی کی حکومت تو بچ گئی, لیکن مجھے انہوں نے خود کہا کہ یوسف اب حکومت تو ہماری بچ گئی ہے لیکن سروائیو نہیں کر پائی. یہ جتنا بڑا جھٹکا حکومت کو ملا ہے, حکومت سروائیو نہیں کر پائے گی. یہ احتساب, یہ چیزیں, یہ سب اب ختم ہونی ہے. لیکن اس کے بعد آپ کو جواب میں جھٹکا نہیں دیا؟ قطعاً نہیں. دیکھیے اگر وہ 7 ووٹ ریجیکٹ نہ ہوتے, جو کہ ہم سمجھتے ہیں غلط طریقے سے ریجیکٹ کیے گئے, متعدد سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جو کہتی ہیں کہ نام کے اوپر جو اگر مہر لگی ہو تو وہ ٹھیک ہے. تو وہ بھی قومی اسمبلی میں اگر آپ ان کے لوگ نہ توڑتے تو ان کو جھٹکا نہیں لگنا تھا. اور ہم اگر الیکشن, ہماری ووٹس رد نہ کی جاتی, آج ہم الیکشن جیتے ہوتے, تو یہ کس بنیاد پہ آپ کہہ سکتے تھے کہ ہمیں جھٹکا لگا؟ اچھا پہلے یہ سیریس بات کرتے ہیں. اس وقت یہ لوگ کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ صرف اس مخصوص ایک جگہ کے لیے کرنا چاہتے, کیونکہ آپ کی قانون سازی میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو اوپن کرنے کی بات نہیں تھی. اب کیا یہ لوگ کہتے ہیں ہم احتساب کی بات نہیں کریں گے؟ اب کیا آپ کی حکومت اس پروسیس کو شفاف اور اوپن کرنے کے لیے قانون سازی کرنے کو تیار ہے؟ آپ لوگوں کی وہ آفر اب بھی موجود ہے؟ بالکل. میں 1 سیکنڈ صرف لوں گا, تھوڑا بیک گراؤنڈ. دیکھیے, پہلی بات تو مصطفیٰ نے بالکل صحیح کہی ہے کہ یہ جو الیکشن جس طریقے سے ہوئے ہیں, اس طرح سے ایوان بالا کے اوپر جو آپ سمجھیے کہ جو پروسیس کے اوپر جو اشارے اٹھے ہیں وہ کوئی اچھے نہیں ہیں. اور پاکستان کے عام لوگ جو ہیں, یہ وہی تمام جو ہیں تحفظات ہیں جس کا اظہار پرائم منسٹر صاحب نے کیا تھا. 2013 میں عمران خان نے پہلی بار کہا کہ ہمیں اوپن ووٹنگ کی طرف جانا چاہیے. ہم نے تو ایکچولی یہ بھی سجیشن دی تھی کہ اس کے ڈائریکٹ الیکشن کی طرف چلا جانا چاہیے اگر ہم سینٹ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک ہول ہاؤس, پہلے سب سے پہلے پاکستان کے اندر جو COD تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی میں 2006 میں یہ بات بے نظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے آپس میں طے کی تھی کہ الیکشن اوپن ہوگا. اس کے بعد 2015 میں PMLN لا لے کے آئی. عمران خان اس وقت اپوزیشن میں تھے اور وہ واحد اپوزیشن کے رہنما تھے جنہوں نے نواز شریف کی اس تجویز کو سپورٹ کیا. 2018 میں یہ جو ابھی ہماری جب یہ بنی ساری ہول ہاؤس کمیٹی بنی, اس نے اس کو ریکمینڈ کیا. اکتوبر سے یہ جو اپلیکیشن ہے یہ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پینڈنگ پڑی ہوئی ہے اوپن ہاؤس کے لیے. جب ایوان کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب نے اور میں نے دونوں نے, نوید قمر صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو یہ کہا, آپ کہہ رہے ہیں سینٹ کے چیئرمین کا اور اسپیکر کا الیکشن اوپن کرنا چاہیے, آپ امینڈمنٹ دے دیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں PMLN جو ہے وہ شروع میں اوپن کی حامی تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کو اس کے اوپر درغلا دیا اور کہا کہ نہیں سیکرٹ میں ہم جیت جائیں گے. یہ کام سارا خراب جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا. اور آپ بھی ابھی 2000 کے بعد اٹھا کے ہر جگہ دیکھ لیں, ہر جگہ پارٹیز, جو بکنے والی پارٹیز, بکنے والے لوگ مختلف ہیں, خریدار الحمدللہ ایک ہی ہے. یہ بات اعزاز جو ہے وہ مصطفیٰ صاحب کو جاتا ہے کہ خریداری میں اگر پیپلز پارٹی ٹاپ پہ ہے تو یہ آپ کے
पिछले इलेक्शन हर जगह के ऊपर बिकने वाले आपके ज्यादा है, क्योंकि गरीबों को टिकट नहीं है ज्यादातर लोगों को टिकट नहीं है, बेचारों ने इतने पैसे देखे ही नहीं होते जितने जाके ये ऑफर कर देते हैं। अच्छा, जो उसकी वजह को आपने टिकट दिया है नहीं, उस बेचारे वो का गरीब है, अच्छा, जो आपने डिप्टी चेयरमैन बनाए आप कह रहे हो इसलिए ज्यादा बिकते हैं कि गरीब है? सारे बेचारे PMLN इधर उधर शहरों से। अच्छा एनीवेज उसमें बाद में आते हैं। दूसरी बात ये है कि तीसरी बात ये देखें, अगर हमने इसको आगे लेके जाना है, अभी मैंने शिबली साहब ने और मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, 101% मैं कहता हूँ इस इलेक्शन को पीछे छोड़ें और आगे बढ़ें और अगले इलेक्शन के लिए हम ये कानून साजी जो है वो कर लें। अब इन्होंने शर्त ये कह रहे हैं कि जी नैब जो है उसको तो हटा दें, कोई शर्त नहीं, वो कहते हैं नहीं, वो कह रहे हैं हटा दें, लेकिन वो कह रहे हैं इमरान खान कमेटी को हेड करें। देखिए स्पीकर ने एक कमेटी ऑफ एल्डर्स बना दी है इस वक्त, जिसमें सारी पार्टीज के जो रहनुमा हैं, उन्होंने स्पीकर साहब ने कहा है कि मैंने कोशिश की है 60 के ऊपर हो सारे। नहीं, लेकिन सारे देखें स्पीकर तो है ना, चाहे आपका दिल हो उसे बेख्तियार कहें चाहे इख्तियार वाला कहें, स्पीकर है उसमें। और मैं ये समझता हूँ सादिक संजरानी साहब को और स्पीकर साहब को ये लीड करना चाहिए फिलहाल, और आप आके ये कमेटी बना दें और ये लेजिस्लेशन हम अच्छा पहले उसूली बात अच्छा वैसे क्विकली यहाँ पे मैं माफी आप चाहता हूँ, डायरेक्ट इलेक्शन के आप भी हक में हैं, वो एक लंबी बहस है, मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ कि पिछले चंद दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन, इन्होंने जिस तरीके से पहली दफा इलेक्शन कमीशन की साख बनाने की कोशिश की है, एक लंबी जर्नी है, एक टाइम लगेगा, लेकिन एक ऐसा इदारा जिसकी कोई साख नहीं थी, उन्होंने जो थोड़े बहुत इक़दाम किए हैं उससे जो उनकी साख बनी है उस पर हमें उनकी तारीफ भी करनी चाहिए। बेशक इनको शायद हुकूमत को उनके जो रीसेंट किए हुए एक्शंस हैं वो नागवार गुजरे, शायद वो आने वाले दिनों में कोई ऐसे फैसले करें। एक्शंस में सिर्फ हमें उनका एक एतराज हुआ है फ्रैंकली, और मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन को मजबूत होना चाहिए और बिल्कुल आपकी बात से एग्री, और उनकी हमें तारीफ करनी चाहिए और उन्हें और मजीद स्ट्रेंथन करना चाहिए। वो तो इनका ये है कि एहतिसाब, देखें ये सारा प्रोसेस जो है, देखें 2018 के बैलेट वो बना सकते थे जो उन्होंने नहीं बनाया, 2018 के इलेक्शंस के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, जिस तरह RTS फेल हुआ, तो इलेक्शन कमीशन अगर जनरल इलेक्शन से पहले और आने वाले जो बाई इलेक्शन हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कराने, अगर उनमें अपनी साख बहाल कर लेता है और वो एक दुरुस्त सिमत में जा रहा है, तो इससे हमारे बहुत ज्यादा मसाइल, किसी को ये कहने की वो ही नहीं होगी, एतराज करने की गुंजाइश ही नहीं होगी कि इलेक्शन ठीक नहीं। अच्छा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, ये जो कानून साजी के लिए अभी भी कहते हैं कि फवाद चौधरी साहब के हम तैयार हैं, और साथ मुस्तफ़ा कोकर साहब ने कहा कि नहीं हम एहतिसाब का कोई मामला नहीं लाएंगे, तो पहली बात तो ये कि क्या आप लोग भी तैयार हैं कानून साजी के लिए, और दूसरा ये कि आपकी पार्टी क्या चाहती है कि अगर डायरेक्ट इलेक्शन हो और ये ख़रीदो फरोख्त का मामला ख़त्म हो जाए तो बेहतर नहीं होगा? एक तो बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में शमूलियत का मौका दिया। मैं तो अपने व्हाट्सएप के पैगामात चेक करना शुरू हो गया था, कोई दोस्तों से गपशप लगा रहा था, आपने वापस बुला के मुखिल हुए और वापस बुला लिया, आपकी मैं ज़र्रा नवाजी है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका। देखिए बात दो बड़ी अहम चीज़ें हैं जो इस प्रोग्राम में आवाम के सामने आनी चाहिए। एक चीज़ का तो बारहा जिक्र हो रहा है और वो ये इस बात का जिक्र हो रहा है कि हमारे यहाँ इलेक्शन के अंदर पैसा, अभी देखे फवाद ने व्हाट्सएप मैसेज देखते शुरू कर दिया, आपकी गुफ्तगू संजीदगी से नहीं सुन रहे। जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं रुक जाता हूँ, फवाद साहब से बात कर लें। अच्छा जी आप कंटिन्यू करें, मैं उनको मुतवज्जे कर रहा था ये। अच्छा चलिए जी। अच्छा तो एक तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तमाम गुफ्तगू जो हो रही है कि पैसों का लेन देन होता है। ये अलग बात रही कि अगर आगे पैसों की गड्डी हो तो पीछे PTI होती है, अगर पीछे पैसे पड़े हों तो आगे PTI होती है, लेकिन इस बात को छोड़ दें। तो गुर्बत की वजह से मैं समझता हूँ ये उनका हक है कि वो ये पैसे वसूल करें। लेकिन जो दूसरी अहम चीज़ है वो ये है कि जिस तरह आप कह रहे थे कि शफाफ होने चाहिए ये वोट, या साफ़ होने चाहिए, या ट्रेसेबल होने चाहिए, या ओपन होने चाहिए, तो भाई ओपन तो थे। जिस जगह पे आपने 6 कैमरे लगाए हुए हैं, अगर वो ट्रेसेबल वोट और ओपन वोट नहीं है तो फिर ओपन और ट्रेसेबल वोट क्या होता है? तो आप दूसरी बात जो है उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मैं बहुत प्रोग्राम्स में कोशिश करता हूँ मगर बात वहाँ नहीं जाती कि हमारे यहाँ जहाँ एक तरफ पैसा चलता है जी, वहाँ पे दूसरी तरफ हमारे यहाँ नैप को इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ लोगों की वीडियोस बनाई जाती हैं, उनके बच्चियों की वीडियो बनाई जाती हैं, उनके कारोबार बंद किए जाते हैं। तो ये जो दूसरा इन्फ्लुएंस है कि अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं इस वोट के ज़रिए जो ट्रेसेबल वोट है आपके ऊपर वो आपके साथ सलूक करूँगा
کہ آپ کی گاڑی میں سے پرائم منسٹر کے کہنے کے بعد 35 کلو ہیروئن نکل سکتی ہے. وہ پہلے بتائیں گے کہ میں تمہیں مونچھوں سے پکڑ کے جیل میں ڈالوں گا اور پھر گاڑی سے 35 کلو ہیروئن نکل آئے گی. یہ ٹریسیبل ووٹ کے بعد ہیروئن کی زد سے کون محفوظ رہے گا؟ یہ بھی تو آخر ایک اہم سوال ہے. اگر ہر بندہ جو آپ کے حکومت وقت کے انفلوئنس میں نہیں آتا، اگر اس کی گاڑی میں سے ہیروئن نکلنی شروع ہو جائے جس کی سزا موت ہے، تو آپ مجھے بتائیے پھر آپ کو یہ ووٹ کروانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ ویسے ہی کہہ دیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا، آپ تو آئیے چائے پیجیے اور چلے جائیے. جیسے کہ یہ الیکشن ہوا ہے کہ 49 ووٹ ڈلے، آپ نے ایک بندے کو بٹھایا ہوا تھا. وہ کون بندہ ہے، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، ان کا کیا تعلق ہے، ان کا کیا رویہ ہے جمہوریت کی طرف، ہم سب جانتے ہیں. اس نے 7 ووٹ کو کہا میں نہیں مانتا اور 7 ووٹ کینسل کر دیے. اچھا بھائی ٹھیک ہے کر دیے. اس نے کہا جی میں اس وقت بیٹھا ہوں کرسی پہ، 7 کینسل کرنے کے بعد وہ دکھاتے رہ گئے. سیکرٹری وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے سینٹ کے، انہوں نے کہا کہ میں نے پیپلز پارٹی کو بتایا کہ اس ڈبے میں کہیں بھی مور لگا سکتے ہیں. انہوں نے کہا اوور رولڈ. جب آپ اس طرح کی حرکت کریں کہ سیکرٹری آپ کو بتا رہا ہے کہ ہاں یہ میں نے کہا تھا کہ آپ اس ڈبے میں کہیں بھی مہر لگا سکتے ہیں، اور وہ صاحب کہتے ہیں اوور رولڈ، 7 ووٹ کینسلڈ، دوسری طرف کیمرے لگائے ہوئے، تو بھائی یہ اوپن اور ٹرانسپیرنٹ ہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب وہ تو ڈپٹی چیئرمین کے معاملے میں پھر انہوں نے، ایک منٹ جی کہیے آپ کہیے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈپٹی چیئرمین کے معاملے میں پھر انہوں نے ناموں کے سامنے بالکل مرزا آفریدی کے سامنے وہ سٹیمپ لگا کے مور تصدیق ثبت کر لی کہ بھائی پی ڈی ایم کے جن لوگوں نے کہ بھائی ہاں وہ پہلے بھی ہم نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیے نا، جب اتنی لیدے ہوئی اسمبلی کے ہال میں، اور اگر مرزا صاحب جیتے ہیں الیکشن تو جیتے ہیں الیکشن، لیکن اگر گیلانی صاحب جیتے ہیں چیئرمین کا الیکشن تو وہ جیتے ہیں الیکشن. اس سے مجھے غرض نہیں، میں نے یہ تو تھوڑی کہا ہے کہ کوئی اور اگر الیکشن جیت جائے تو یہ بات ٹھیک نہیں. اگر 47 ووٹ ہوتے اور 7 کینسل ہو جاتے تو پھر بھی یہ جیتے ہوئے تھے. مگر 49 ووٹس الیکشن جیتنے کے بعد اگر آپ ان کے ووٹ کینسل کرتے ہیں اور پھر آپ اس کی توجہ یہ دیتے ہیں کہ ڈپٹی چیئرمین نہیں جیت گئے، بھائی وہ جیت گئے ہیں. ان کے وہ ٹرائبل ایریا سے بھی ہیں، ان کے بلوچ کنیکشن بھی ہیں، انہوں نے ووٹ جو ہیں وہ لیے ہیں تو لیے ہیں. لیکن چیئرمین کا ووٹ جو وہ ہارے ہیں اس کی توجیہ ڈپٹی چیئرمین کا ووٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک شخص جو اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ میں نے ہاں کہا تھا ان کو کہ کہیں بھی ڈبے میں ووٹ ڈال سکتے ہیں، وہ کہتے ہیں اوور رولڈ. تو بس پھر یہی قانون ہے، اوور رولڈ. رول نہیں، رولنگ نہیں، اوور رولڈ ہے اس ملک کا قانون. وہ میرا پروڈیوسر بھی بار بار اوور رولڈ کر رہا ہے مجھے، اور مجھے کہہ رہا ہے کہ بریک لے لے، تو ایک مختصر سی بریک گے تو گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. ایک بات تو فواد چودھری صاحب آپ نے مان لی کہ پھر آپ غریب نہیں، آپ امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتے کیونکہ آپ نہیں بکے. صحیح بات ہے. وہ تو غیر ہر آدمی کا نہیں، لیکن میں ایک اور سوال کنوکشنز کی بات ہے. کنوکشنز کی بات ہے. ہاں، تو میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پارٹیاں خود کھرب پتیوں کو ٹکٹ دے دیتی ہے، اور اس میں مثلا یہ سب آپ کی پارٹی نے سب سے زیادہ کھرب پتیوں کو ٹکٹ دیے، اور تو پھر ہم کیسے مان لیں ان کی پارٹی بھی تو خیر دوسرا معاملہ ہے. نہیں خیر یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی ہے. دیکھیے پہلے 1 منٹ میں پہلے جو ڈاکٹر صاحب نے باتیں کی 1 منٹ اس کا جواب ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو کچھ دنوں سے میں نے دیکھا ہے بڑے کنوینئنٹلی جھوٹ بول دیتے ہیں دوسروں کی باتوں میں. یہ پہلے نہیں تھا، یہ پہلے جو تھا یہ کوشش کرتے تھے کہ صحیح بات کریں اور کوئی بات نہیں. وہ بات ہے. مثلاً ابھی انہوں نے کہا کہ سیکرٹری اسمبلی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ڈبے میں کہیں پہ بھی مہر لگا دیں. اب وہ ویڈیو دکھائیں ذرا. انہوں نے اس ویڈیو میں کہا کہ نام کے علاوہ کہیں پر بھی مہر لگا دیں گے. نام کے علاوہ کا لفظ نہیں ہے. اچھا آپ اس وقت اس کھانے کے بعد کھانے کی شرط لگا لیں اگر ہو تو. ہاں یار آپ ذرا چلا دیں نا، آپ ویڈیو چلا دیں. وہ ویڈیو ہے، آپ روک لیں پہلے ویڈیو چلا دیں. ہاں وہ ویڈیو ہے، چلے چلا دیتے ہیں اس کو. پہلے ویڈیو چلا. اچھا یہاں انگریزی میں نام ہوگا یا اردو میں نام؟ اردو میں. تو اسٹیمپ اسی میں کہیں کر دی اسٹیمپ. اسٹیمپ ہوگی جی ہاں اسی کالم میں اس قسم کی اسٹیمپ یہاں کہیں بھی کر دیں گے. اس باکس میں آپ کو اسٹیمپ کرنا پڑے گا. ادھر اسٹیمپ ہے اور نام نہیں لکھنا پڑے گا. نہیں نام تو وہاں پہ لکھا ہوگا، نام لکھا ہوگا اردو بھی انگریزی. ادھر ہاں
ऐसे लग के नाम उर्दू में होना चाहिए। नाम उर्दू में आएगा, ये उर्दू में आएगा, उर्दू में नाम आएगा और ये इस किस्म की स्टैंप होगी जी। स्टैंप इधर स्टैंप है, स्टैंप कहीं भी कर सकते हैं बॉक्स में, इस नाम पे जो होगा इसमें कहीं भी कर सकते ठीक हैं। है, ये स्टैंप हो जाएगा। इसमें पूरा है, कहीं भी हो सकती है। ये इंग्लिश ये का दो नाम होंगे ना, 1 और 2 होगा। अगर 1 और 2 कैंडिडेट्स हैं, अगर 3 हैं तो फिर इस तरह होगा जी। ये भी So तो there is another candidate 4 1, होगा तो फिर इस तरह होगा अभी। हाँ? और इसलिए वो and so stamp. स्टैम्प और इसकी तस्वीर है। सिर्फ ये है कि रख लेते हैं। जो अभी नए हैं ना सर, Forgiving members. the only फर्क है यही चीज़ है। लेकिन हमने अभी चेयरमैन का जिस तरह फॉर्म है, हाँ। चेयरमैन के लिए ग्रीन होगा उनके लिए और पिंक पिंक होगा। The same thing but in color. That's the only change. और वहाँ आपका स्टाफ कितना बैठेगा जो ये एक बैलेट पेपर देगा, एक सर, हम सिग्नेचर्स इसी देंगे? तरह 3 हम बैठेंगे, मैं बैठूंगा, ये हमारे जब पोलिंग एजेंट्स का जो नाम तो इसमें मुसद्दिक मलिक साहब कहाँ झूठे साबित होते हैं? इसमें तो नहीं, इसमें लिखा है ना, छोड़े इस बात को यार, लिखा नहीं है, बोला है वो उसमें, जब उधर वो कहते हैं उसने बोला है नाम के अलावा कहीं पे भी स्टैम्प कर सकते हैं ना, खाने में। ये लफ्ज नहीं है उसमें। देखें, मैं सेक्रेटरी साहब के पास खुद गया हूँ जब वोट अनाउंस हुए हैं, और मैंने उनसे कहा कि आपके पास पीपल्स पार्टी आई थी और आपकी ये बात हुई। उन्होंने कहा मैंने चेयरमैन साहब से कहा है ये, और उन्होंने मुझे ओवर रूल किया है। वीडियो की हकीकत तो आपके सामने आ गई। मैं आपको अपनी ज़ाती गुफ्तगू सेनेट के सेक्रेटरी की मुतल्लिक बता रहा हूँ कि मैं काउंटर पे गया, मैंने उनसे प्रोटेस्ट किया, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा मैंने कहा है चेयरमैन साहब को, उन्होंने ओवर रूल कर दिया है। अब अगर चेयरमैन आपने एक ऐसे बिठाए हुए हैं जो सेक्रेटरी की भी बात सुनने को तैयार नहीं और 7 वोट ओवर रूल करके रिजेक्ट कर रहे हैं, तो आप इलेक्शन मत करवाएं। आपके जो जी में आए आप करें इस मुल्क के साथ, मगर उसको ढकोसला ना बनाएं, इलेक्शन का तमस्खर ना उड़ाएं, जमहूरियत का तमस्खर ना उड़ाएं। आप बादशाह हैं, ताकत में हैं, जो ताकत के जोर पे कर सकते हैं कर लें 1-2 साल आप। मगर ये क्या बात हुई कि वीडियो दिखाएं, देखें वीडियो में ये है या नहीं है? कमाल हो गई है। चले तुम नहीं, उसमें सईद गनी उनसे पूछते हैं कि इस बॉक्स में कहीं पे भी लगाए जा सकते हैं, तो सेक्रेटरी उसकी तरदीद नहीं करते। नहीं, वो कहते हैं कहीं पे भी लगा सकते हैं नाम के अलावा। अच्छा चलो, अच्छा देखें इस चीज़ के ऊपर फ्रैंकली ये हम अगर बहस में उलझ जाएं कि फलाने ने क्या कहा, फलाने ने क्या नहीं कहा। डॉक्टर साहब ने एक मौक़िफ़ दिया, फवाद भाई ने डिनाई किया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं। अच्छा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इस पे नहीं है, वो जनरल इलेक्शन पे है। देखिए तो एग्जैक्टली यही ना इंटेंट ऑफ द वोटर के ऊपर है, ऊपर नहीं है ना, इसी चीज के ऊपर है कि अगर मोहर जो है वो नाम के ऊपर 2 दफे लगी हो या इंतखाबी निशान के ऊपर 2 दफा लगी हो, तो वो वैलिड है या नहीं है? तो आप डिसइंफ्रेंचाइज। अच्छा आखिरी सवाल, वक्त हमारा खत्म इसके लिए नहीं, मैं जो सवाल आपने किया था हम बहस में कहीं और निकल गए। जो गरीब आपके बिके हैं, अच्छा नहीं, मेरी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो बता देना कौन है। सियासत नजरियात की बुनियाद पे होनी चाहिए। देखिए बड़ी सिंपल बात है, और सियासत आगे बड़ी सिंपल बात है। एक ऑब्वियसली ये डॉक्टर साहब ने बड़ा वक्त ज़ाया किया, अपनी एक पता नहीं क्या बताया, समझ ही नहीं क्या बातें की उन्होंने। दूसरी बात ये है कि ये जो PMLN का या पीपल्स पार्टी का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनको ये पता नहीं है कि ये चाहते क्या। इनकी लीडरशिप इस वक्त इतनी नाबालिग है और फोकस है सिर्फ अपने 8 केसेस के ऊपर। सो इनकी सारी पॉलिसीज अपने 8 केसेस से निकल। चले अगला प्रोग्राम हम तीनों इंशाल्लाह इसी पे करेंगे, आप तीनों और मैं, यानी हम चारों, कि इस अमल को कैसे शफाफ बनाया जा सकता है और क्या इंतखाबी इस्लाहात हमें करने चाहिए। आज तो सब कुछ वीडियो की नज़र हो गया और कैमरों की नज़र हो गई, और मैं मुस्तफ़ा खोखर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमारे ये स्टूडियो और मेरे दफ्तर में भी देख ले कि कई कैमरे नहीं, हम मैं और डॉक्टर साहब हम सोच रहे हैं हम मिलके लेकिन डॉक्टर साहब जब आप तशरीफ ले आए तो आप और मुस्तफ़ा खोखर साहब दोनों से फिर हमने अपने स्टूडियो और ऑफिस का मुआयना कराना है, क्योंकि फवाद भाई भी कभी कभार आते जाते हैं, कई कैमरे तो ना लगे हों। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।